شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 3 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں، چیپٹر نمبر 3 میں ہے حلف الفضول۔ آج پڑھیں گے ہم پیج نمبر 18 حلف الفضول، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی جب دنیا میں نہیں آئے تھے، پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی برائیوں میں مبتلا تھے۔ کس طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی تھیں کہ جنگوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نہ صرف یہ برائیوں میں یہ تھا کہ جھوٹ بولتے تھے، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے نا، چوریاں کرنا، اور لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی عزت نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، یہ ان کا عام معمول تھا، اور لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلسل ہوتی رہتی تھی، اور وہ جب لڑائیاں بڑھتی جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، جنگ کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اور جنگ تو ہر صورت میں بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ نہ صرف اس سے جان کا نقصان ہوتا ہے بلکہ مال کا بھی ہوتا ہے، اور پھر انسان کافی پیچھے چلا جاتا ہے معیشت کے حوالے سے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کو دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے کہ تاکہ یہ دنیا میں جائے، لوگوں کو بتائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، ان کو ان برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ جب وہ 15 سال کے ہوئے تو مکے کی زمین پر 2 عرب قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ابھی وہ 15 سال کے ایج میں تو بہت چھوٹے ہی ہوتے ہیں، وہ بچے ہی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے تو نہیں ہوتے کہ وہ مملکت کی باغ دوڑ کو سنبھال سکے۔ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی؟ ایک معمولی سی بات تھی، ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کر لیا کرتے تھے، چھوٹی سی بات میں ہوئی جسے فریقین کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ جنگ ویسے بھی پتہ ہے آپ کو نقصان دہ ہوتا ہے، نہ صرف جان کا، مال کا، ٹھیک ہے نا، کافی عرصے تک اس کے اثرات بھی رہتے ہیں۔ آئندہ ایسی اس قسم کی جنگ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ایک معاہدے کی تجویز پیش کی گئی، تاکہ دوبارہ اس طرح کے لوگ اس چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہ، لڑائی جھگڑا نہ کریں اور یہ جنگ کی شکل اختیار نہ کرے۔ اس کے لیے ایک معاہدہ پیش آیا۔ تو کیا تجویز کیا انہوں نے؟ 3 سرداروں نے مل کر، جن کا نام فضل سے شروع ہوتا تھا، تو تینوں کا نام فضل تھا، اس لیے فضول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ والا فضول نہیں ہے، بیکار والا فضول نہیں ہے، بلکہ یہ نام تھے۔ فضل کی جمع ہے فضول، ٹھیک ہے، آپ سمجھ میں بات آئی؟ فضول اس لیے نہیں کہا گیا ہے، بیکار کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ 3 سردار تھے جن کے نام شروع ہوتے تھے فضل سے، اس لیے انہیں فضول کہا جاتا ہے۔ اور معاہدے کو عربی میں حلف اس لیے کہتے ہیں کہ معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں حلف کہا جاتا ہے، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول یعنی ملا کر معاہدہ 3 فضل نام کے بندوں نے کیا تھا، اس لیے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے چند سال کے بعد ایک تاجر مکہ آیا۔ مکے کے ایک سردار نے اس سے کچھ چیزیں خریدیں، اور ظاہر بات ہے مکے کا سردار تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے پاس ساری حکمت ہے، میرے پاس ساری طاقت ہے، میں چاہوں تو کسی سے کوئی چیز چھین سکتا ہوں، میں چاہوں تو کسی کو بھی ظلم کر سکتا ہوں یا کسی کو قید میں ڈال سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی بڑائی، اپنی اس میں غرور و تکبر میں اس نے کیا کیا؟
اس نے سامان تو لے لیا لیکن قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تاجر نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین کے چچا زبیر نے سرداروں کو جمع کیا اور اس معاہدے پر عمل کرنے کا ان سے عہد لیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی اس مجلس میں موجود تھے اور اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال کی تھی، یعنی کہ ابھی وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے کہ مملکت کی باغ دوڑ کو سنبھال سکے یا ان باتوں کو سمجھ سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس معاہدے کے مطابق اس میں عمل کیا اور ان کے ساتھ انصاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی جنگ ہو جائے اور ظلم کو روکنے کے لیے اس قسم کا معاہدہ کرے تو میں سب سے پہلے تیار ہوں۔ یعنی کہ وہ چاہتے تھے لوگ آپس میں نہ لڑے، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب طاقتور ہیں یا صاحب جائیداد ہیں، وہ اپنے سے کمتر لوگوں پہ ظلم نہ کریں، لڑائی نہ کریں، کیونکہ لڑائی اور ظلم صرف تباہی کا باعث بنتی ہے، جنگوں کا باعث بنتی ہے اور جنگ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو جنگ کو روکنے کے لیے کہا کہ میں سب سے پہلے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں اس جنگ کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوں، اس قسم کا اگر معاہدہ کرنا پڑے تو میں کروں گا، میں سب سے آگے ہوں، کیونکہ وہ چاہتے تھے مسلمان سارے آپس میں ایک ہو جائیں۔ اسی لیے کہا ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی ایک دوسرے سے فرق نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے بھائی بھی سمجھیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ جب اسلام نے ہمیں الگ اور کمتر نہیں بنایا ہے تو ہم ایک دوسرے سے بدتر اور کمتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، بھائی چارگی کی فضا میں رہیں گے تو یقیناً ترقی کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔